اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الذاریات مکیہ۔ اب یہاں سے جو ہے سورہ ذاریات شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ سورت جو ہے مکے کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور ذاریات کے معنی آتے ہیں ذرات۔ جب ہم ہوا میں دیکھتے ہیں کہ بالو کو یا مٹی کو ہوا میں اڑاتے ہیں تو پتلا پتلا جو ذرات رہتے ہیں اسی کو ذرات کہتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ہوا کو جو ہے گرد و غبار کو اڑاتے ہوئے اس کو بکھیر دیتی ہے، یعنی چاروں طرف پھیلا دیتی ہے۔ ہم دیکھتے ہوں گے جب ہوا چلتی ہے تو اس ہوا کے ذریعے سے کتنی چیزیں ہوا جو نیچے کی جو چیزیں ہوتی ہیں گرد و غبار اوپر کو اڑتی ہیں۔ جب وہ اڑتی ہے تو چاروں طرف کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے۔ جیسے آپ راستے میں چل رہے ہو، دھول کتنا اڑتا ہے تو وہ دھول پورے آپ کے بدن پہ بھر جاتا ہے۔ تو اس کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار کو ہوا میں اڑا کر اس کو بکھیر دیتی ہے، چاروں طرف پھیلا دیتی ہے۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فالحاملات وقرا، قسم ہے ان بادلوں کی جو بوجھ اٹھائے ہوا ہے۔ جو بوجھ ہوتا ہے بھاری بھرکم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ بارش۔ یہ بادل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پانی بھرا ہوا رہتا ہے، جو اپنے اوپر جو بوجھ اٹھائے رہتا ہے، چاروں طرف گھومتے رہتا ہے، اور جہاں بارش برسانا ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ بارش ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نظام چلا رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ فالجاریات یسرا، قسم ہے ان چیزوں کی جو پانی کے اندر رواں دواں ہیں، جو چل رہی ہیں۔ تو پانی کے اوپر کیا چلتا ہے؟ کشتی چلتی ہے نا، وہ جو پانی سمندر میں کتنی آسانی سے چل رہی ہے، ذرا سے بھی کوئی ڈر نہیں ڈوبنے کا، یہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ سب کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فالمقسمات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بندوں میں مخلوق میں رزق بانٹتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 4 قسم کھائے ہیں اس میں۔ کتنے؟ ایک جو ہے ہواؤں کی جو گرد و غبار جو ہے اڑا کے اس کو جو ہے بکھیر دیتی ہے چاروں طرف۔ دوسرا یہ کہ جو بادل جو ہے اپنے اندر اپنے اوپر پانی کا بوجھ اٹھائے ہوئے لے کے گھومتی رہتی ہے، اور جہاں جہاں بارش برسا دیا۔ اس کے بعد ان کشتی کی جو سمندر کے اوپر جو آسانی کے ساتھ رواں دواں ہے، چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد ان فرشتوں کی جو فرشتے مخلوق کے اندر جو ہے رزق بانٹتے رہتا ہے، سب کچھ تقسیم کرتا ہے۔ یعنی کون بندہ کتنا رزق کھائے گا، کس کو کتنا ملے گا، اس کی صحت کب تک ٹھیک رہے گی، کب بیمار ہوگا، کب کیا ہوگا نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے لکھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ لوگ کہ سردی بخار فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں چیز کھائے تھے، موسم چینج ہوا، تو یہ سمجھیے کہ وہ ہوتے رہتا ہے، لیکن ایک بہانہ ہے بیماری کا آنا، موت کا آنا۔ جیسے کہ ہم کو جو سردی ہو گیا، صبح فجر کے بعد ہم گاجر کھا لیے، اب جیسے گاجر کھائے سردی شروع ہو گئی، تو ایک بہانہ تھا سردی ہونے کا، اللہ نے کھلا دیا، وہ ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سمجھے کہ فرشتوں کو ایک مقرر کر دیے ہیں کہ فلاں فرشتہ جو ہے کتنے مخلوق میں رزق تقسیم کرے گا، کون کتنا صحت مند رہے گا، کب تک رہے گا، کون کتنا کھانا کھائے گا، کون کہاں کہاں جائے گا نہیں جائے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھیے کہ فکس کر دی ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ 4 قسم کھانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ انما توعدون لصادق، یاد رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل سچا اور پورا ہو کر رہے گا۔ کس چیز کا؟ قیامت کا، حساب و کتاب کا، جنت اور جہنم کا، نامہ اعمال کا، ان ساری چیزوں کا جو قرآن وعدہ کر رہا ہے کہ مرنے کے بعد ہم تم کو دوبارہ زندہ کریں گے، حساب کتاب لیں گے، نامہ اعمال دیکھیں گے، پھر جنت اور جہنم کا جو فیصلہ ہوگا، یہ ساری چیزوں کا جو تم سے قرآن کے اندر وعدہ کیا جا رہا ہے، تو لصادقون، عربی کے اندر جہاں کہیں بھی لام آتا ہے تو وہاں ضرور بھی ضرور تاکید کے ساتھ ہوگا تو ہوگا، یہ ہے مطلب جی۔ تو جس انسان کا جو ہے آخرت پر اور قیامت کے دن پر حساب و کتاب پر یقین ہوگا اور اس کو معلوم ہوگا اور اس پر ایمان لائے گا،
تو انسان کبھی بھی جو ہے غلط راستے کی طرف نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن انسان دیکھیے، انسان جو ہے بھولنے کا جو ہے ہر ایک انسان کے اندر صفت اللہ نے رکھا ہے۔ اگر جمعہ میں یا یہ روزانہ تفسیر قرآن، دعوت و تبلیغ کا کام اگر بند ہو جائے، پھر اس کے بعد دیکھیے کیا حال ہوتا ہے ہندوستان کا، ملک کا، پوری دنیا کا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ سمجھیے کہ ہر جگہ پر جو ہے یہ دعوت کا کام چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے ابھی بھی ایمان زندہ ہے، لوگ ابھی بھی نماز روزہ کر رہے ہیں۔ لیکن اس مرد تو اور بیان وغیرہ تو سن ہی رہا ہے، لیکن عورتوں کا جو ہے وہ مسئلہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ کل پرسوں کی بات ہے، ایک نوجوان لڑکی جو ہے کورٹ میرج جو شادی ہوتا ہے، گھر سے بھاگ کے کورٹ میں جا کے شادی کر لی۔ شادی کرنے کے بعد اس کی امی کو جو ہے پتہ چلنے کے بعد اس کی امی بھاگتی ہوئی آئی۔ جیسے ہی آئی تو وہ لڑکی جو ہے، اور شادی بھی کس سے کی؟ تو غیر مسلم سے، ہندو سے۔ بتائیے، ہم لوگ تو یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اسی محلے میں کبھی ایسا ہوگا کہ یہ بھی کام ہو سکتا ہے آپ کے محلے میں۔ اگر یہ کام شروع نہیں ہوا عورتوں کے بیان تو ہوگا، اور ہوگی ہمیں میں سے کسی کی بیٹی ہوگی۔ تو ہم لوگ اپنی تو فکر کر رہے ہیں، لیکن بہن بیٹی کی فکر نہیں کر رہے ہیں، اپنی بیوی کی، بیٹی کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے کیسا ماجرا ہم نے ویڈیو میں دیکھا، اتنا عجیب و غریب، کیسی بیٹی تھی، کیا دل تھا اس کے اندر۔ وہاں سے نکلی اور اس کی امی جو بہت کوشش کی کہ بیٹی میرے گھر چلو، جو ہو گیا سو ہو گیا، بھول جاؤ۔ پاؤں پکڑنے لگی ماں اپنی بیٹی کی، الٹا دیکھیے، قیامت کی نشانی دیکھیے۔ لیکن بیٹی جو ہے اپنی ماں کو دھکا دے دی۔ دھکا دینے کے بعد جو ہے بہت کوشش کی تو ماں نہیں مانتی، اس کو جو ان کے ہارٹ اٹیک آ گیا ان کی امی کو، فوراً اسی وقت مر گئی۔ اس کے باوجود بھی وہ لڑکی جو ہے گاڑی میں بیٹھ کے بھاگ گئی۔ ذرا سا بھی خیال نہیں آیا کہ میری امی دنیا سے چلی گئی ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، فوراً بیٹھی چار چکا میں لے کے چل۔ یہ ہے ایمان۔ بتائیے، جو عورت، جو لڑکی اپنی امی کا نہیں ہو سکی، جس امی نے ان کو 9 مہینہ پیٹ میں رکھا ہو، 2 سال دودھ پلائی ہو، پوری زندگی پرورش کی ہو، فکر کی ہو، تعلیم کا بھی، ہر چیز کے اعتبار سے، وہ بیٹی ماں کو دھکا دے کے چلی گئی۔ ماں مر گئی اس کے سامنے، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوا اس کو۔ اب دیکھیے لباس کیسا پہنی ہوئی تھی، برقع پہنی ہوئی تھی، نقاب، اسلامی لباس، اور چال دیکھیے کس طرح کا چال۔ تو یہ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر، ہوگا، یہ تو ہوگا۔ اس لیے قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ کافر تمہارا کبھی بھی اپنا نہیں ہو سکتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ اے نبی ان لوگوں سے، صحابہ سے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ غیر مذاہب کبھی بھی اپنا نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ اپنا مقصد پورا کر کے، ایک بچہ یا کچھ بھی ہوا، یہ ہو رہا ہے یہ کئی جگہوں پہ ہوا ہے، چھوڑ دیا، لڑکی خودکشی کر لی۔ تو ہوگا ایسا، جیسا آپ کیجئے گا ویسا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہی ہے کہ ہم لوگ تو اللہ کا شکر ہے یہاں بیٹھ کے قرآن کی باتیں سن رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بیان جمعہ میں بیان ہو رہا ہے۔ جمعہ میں بیان اگر آدھا گھنٹہ نہ ہو، لوگ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جو ہے آدھا گھنٹہ بیان، بھائی یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی مسجد میں آدھا گھنٹہ بیان تو ہو رہا ہے۔ جا کے دیکھیے لال گڑھ میں، یہ مرکز والی مسجد میں، ہم سے لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم 10,000 روپیہ دیں گے، ہماری مسجد میں آئیے۔ کہہ رہے کہ بیان نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بھائی آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسا امام دیا جو آدھا گھنٹہ کچھ بول دیتا ہے، بیان کر دیتا ہے، حالات حاضرہ پر آپ کے سامنے کچھ باتیں ہم رکھ دیتے ہیں۔ لیکن وہی ہے کہ کل پرسوں کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، کتاب میں لکھا تھا کہ 3 جگہوں پر اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے اور آپ کا دل زندہ نہیں ہے۔ سب سے پہلے قرآن کی مجلس، جہاں قرآن پاک کی تلاوت کیا جا رہا ہو، قرآن پاک کا ترجمہ ہو رہا ہو، اور وہاں آپ کا دل من نہیں لگ رہا ہے سننے میں، دل گھبرا رہا ہے کہ جلدی سے ختم ہو، بھاگیں، تو آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ دوسری جگہ کہ جہاں ذکر کی مجالس ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہو، بیان تقریر ہو، وہاں آپ کا دل گھبرا رہا ہے، من نہیں لگ رہا ہے،
تو اس کا مطلب کہ آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے، آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور تیسری بتایا گیا کہ اگر آپ تنہائی میں ہو، اکیلے میں بیٹھے ہو، اس کے باوجود بھی آپ کا دل گھبرا رہا ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، اللہ کا یاد نہیں آ رہا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، تو سمجھیے کہ آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ آپ کو جو ہے دوبارہ پھر سے ایمان لائیے اور اپنے دل کی جو ہے اصلاح کیجیے، اس کو صاف کیجیے۔ باقی آپ لوگ اپنا اپنا دیکھ لیں کہ کس کا کتنا دل لگ رہا ہے جمعہ کے بیان میں اور تفسیر کے قرآن میں بیٹھنے میں، بس اسی حساب سے لگا لیں سب آدمی اپنے آپ۔ تو باقی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہم لوگ ادا کریں جتنا بھی بہت کم ہے، کہ اللہ نے اتنے سارے موقع دیے ہم لوگوں کو سننے کا، تفسیر قرآن ہو رہا ہے، جمعہ کا بیان ہو رہا ہے، تو اس میں تو ہم لوگوں کو شوق سے سننا بھی چاہیے، بیٹھنا بھی چاہیے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یاد رکھو کہ جو بھی نامہ اعمال ہے اس کا پورا پورا بدلہ جو ہے تم کو دیا جائے گا۔ یعنی جو بھی ہم دنیا کے اندر نیک اعمال کر رہے ہیں، اس کا کیا ہوگا، مکمل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ ہلکا سا کچھ کم کر دیں گے، نہ نہ نہ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کر سکتے، نعوذ باللہ۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے ان آسمان کی جہاں راستے بنے ہوئے ہوں اور جو ان راستوں سے سمجھیے کہ فرشتوں کا آنا جانا لگا ہوا ہے۔ دیکھیے اسی آسمان میں ہوائی جہاز کا راستہ بھی بنا ہوا ہے، اسی آسمان میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قسم ہے اس آسمان کی جہاں راستے بنے ہوئے ہیں، تو فرشتے کا جو آنے جانا، فرشتے جو آتے ہیں جاتے ہیں، ان کا بھی ایک راستہ بنا ہوا ہے۔ دیکھیے قرآن ہمیں بتلا رہا ہے، دنیا کے اندر راستے بنے ہوں تو گوگل بتاتا ہے، میپ بتاتا ہے کہ فلاں فلاں راستہ سے جائیے، لوگ بتا دیتا ہے، لیکن آسمان میں بھی راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ، فرشتے جو آتے ہیں ان کا راستہ الگ ہے، جو فرشتے جاتے ہیں ہمارے نام اعمال لے کے، ان کا راستہ الگ ہے۔ یہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا، اللہ۔ دیکھیے اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم لوگ اس کے باوجود بھی مختلف باتوں میں جو ہے شک میں ہو۔ کیا مطلب کہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہم لوگ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک، ہاں مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ شراب حرام ہے، کہاں مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ سود حرام ہے، کہاں مان رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جو ہے نماز کا جو ہے پابندی کرنا، پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، کہاں مان رہے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، زنا کرنا، یہ سب بالکل کیا حرام ہے، کہاں مان رہے ہیں؟ تو یہی ہے، اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ہاں ہمارے نبی ہیں، دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن ان کی نہیں مانتے ہیں۔ صرف کا کو کی میں فرق ہے، کو کی میں فرق ہے، یہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے کہا کہ نماز کی پابندی کیجیے، نماز میں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو ہے شراب حرام ہے، یہ تو قرآن بھی کہتا ہے، اللہ کے نبی نے بھی کہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا کسی کو دھوکہ دینا بھی گناہ ہے، تو پھر بھی کہاں مان رہے ہیں؟ بس اتنا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول سے محبت ہے، بس انہی کو مان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی نہیں مان رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ یؤفک عنہ من افک، اس بات سے، اس حقیقت سے، یعنی اس آخرت کے تعلق سے وہی لوگ منہ پھیرتا ہے جو بالکل طریقے سے جو ہے بالکل اپنے منہ کو پھیر لیا ہے۔ یعنی اس آخرت سے وہی لوگ انکار کر سکتا ہے، اس آخرت کو وہی لوگ نہیں مان سکتا ہے جو بالکل سرے سے ہی اپنے منہ کو پھیر لیا ہے۔ یعنی کافر لوگ ہیں، وہ تو بالکل ہی مانتے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان تو کسی حد تک کہتا کہ ہاں دیکھا جائے گا، ہاں صحیح میں ہاں ہو سکتا ہو کہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے، مسلمان کسی حد تک مان لیتا ہے، سنتا ہے تو مان لیتا ہے۔ لیکن اس میں مسلمان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آزاد خیال کے لوگ ہیں، کہتے ہیں کون گیا دیکھنے کے لیے، کیسا ہوگا نہیں ہوگا، یہی ہو رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یؤفک عنہ من افک، اس آخرت کے حقیقت سے، عقیدے سے وہی لوگ منہ کو پھیر سکتا ہے جو بالکل ہی اس حقیقت سے منہ کو پھیر لیا ہے شروع سے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قتل الخراسون، اللہ کی مار ہو ان لوگوں پر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنے غصے میں کر رہے ہیں کہ
کہ اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو دین کے معاملے میں اپنے من سے خوب پھینکتے رہتے ہیں، باتیں بناتے رہتے ہیں۔ کیا ہے، کفار و مشرکین اپنے من سے کہتے تھے محمد تو جادوگر ہے، وہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، اپنی طرف سے جو ہے کلام پیش کرتا ہے، دین کے معاملے میں کرتا ہے۔ کون گیا دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کریں گے؟ محمد تو اپنی طرف سے بولتا ہے ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اللہ ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ یہ تو غلط بات ہے، سب جھوٹی بات ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر خدا کی مار ہو، اللہ کی پھٹکار ہو جو دین کے معاملے میں اس بات میں اپنی طرف سے اٹکل پچو پھینکتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اتنے ساری آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ جو سمجھے کہ 4 قسم کھائے ہیں، 4 قسم کھانے کے بعد یہ بتلائیں کہ یاد رکھو کہ دنیا کے اندر جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ کیا ہے، مکمل اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دے دیں گے۔ ایمان والوں سے جو وعدہ کیا جنت کا، وہ جنت ایمان والوں کو دے دیں گے۔ جو کافر لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ جہنم تیار کر رکھیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جہنم دے دیں گے، جہنم کے اندر ان لوگوں کو داخل کر دیں گے۔ یہ 4 قسم کھانے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔